بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمع اول کے درس نمبر 53 میں مستحبات وضو پر گفتگو ہوگی، اور اس میں مسواک کرنے کے بارے میں جو ہے مسائل بیان ہوں گے، مسواک کے متعلقہ مسائل، اور مسواک کا مطلق استحباب ذکر ہوگا، یعنی وضو کے علاوہ بھی مسواک کرنا مستحب ہے، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ کہنے کا جو استحباب ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے مسواک کے وضو کی حالت میں استحباب کے متعلق جو ماتن ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَسُنَنُهُ السِّوَاكُ وَهُوَ دَلْكُ الْأَسْنَانِ بِعُودٍ وَخِرْقَةٍ وَإِصْبُعٍ وَنَحْوِهَا، وَأَفْضَلُهُ الْغُسْلُ الْأَخْضَرُ وَأَكْمَلُهُ الْعَرَاقُ، وَمَحَلُّهُ قَبْلَ غَسْلِ الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ وَالنَّدْبِ كَالْمَضْمَضَةِ، وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ أَجْزَأَ۔ سننہ یعنی وضو کی جو سنتیں ہیں، جو مستحبات ہیں، ان کو یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وضو کی سنتوں میں سے اول کیا ہے؟ السواک ہے، یعنی مسواک کرنا ہے۔ السواک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ دَلْكُ الْأَسْنَانِ بِعُودٍ وَخِرْقَةٍ وَإِصْبُعٍ وَنَحْوِهَا۔ مسواک کرنا یہ دانتوں کو ملنا ہے، دانتوں کو رگڑنا ہے، اچھی طرح دھونا ہے، بعود کسی لکڑی کے ذریعے، وبخرقۃ یا کپڑے کے ٹکڑے کے ذریعے، واسبع انگلی کے ذریعے، ونحوها برش وغیرہ کے ذریعے۔ یعنی اگر انسان اپنے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے لکڑی یا کپڑے کا ٹکڑا یا انگلی یا برش وغیرہ استعمال کرتا ہے تو پھر اس کو مسواک کرنا کہتے ہیں۔ وَأَفْضَلُهُ الْغُسْلُ الْأَخْضَرُ، اور اس کی جو بہترین شکل ہے وہ سبز ٹہنی کے ذریعے مسواک کرنا ہے۔ وَأَكْمَلُهُ الْعَرَاقُ، اور اس کی کامل ترین جو شکل ہے وہ ہے پیلو کے درخت کی سبز ٹہنی سے مسواک کرنا۔ وَمَحَلُّهُ قَبْلَ غَسْلِ الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ وَالنَّدْبِ، اور مسواک کا محل کب ہے؟ وضو کے دوران کب ہم نے مسواک کرنا ہے؟ کہتے ہیں وضو کے واجب دھونے اور جناب علی وضو کے مستحب دھونے جو ہیں ان سے پہلے کیا کیا جائے؟ مسواک کر لیا جائے۔ کالمضمضۃ، واجب دھونے تو دو ہیں وضو کے، منہ کا دھونا اور ہاتھوں کا دھونا، کونیوں تک جو دھویا جاتا ہے، اور مستحب دھونے کیا ہوتے ہیں؟ کالمضمضۃ، جیسے کلی کرنا۔ تو یہ جو ہے نا جی مستحب دھونے، ان سب سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مسواک کر لینا چاہیے۔ وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ أَجْزَأَ، اگر مسواک کرنے کو مؤخر کرے، عنہ وضو سے مؤخر کرے، اجزاء تو بھی کافی ہے۔ یعنی اگر وہ اپنے مسواک کرنے کو وضو کے بعد بھی انجام دیتا ہے تو وضو والا جو استحباب ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس ضمیر کے اندر اور بھی جو ہے نا احتمالات ہیں۔ اگر اس عنہ کی ضمیر غسل کی طرف لوٹائی جائے، یعنی اگر وہ مسواک کرنے کو غسل واجب اور غسل مستحب سے مؤخر کرے تو بھی کافی ہے، لیکن اس صورت میں ایک چیز ہے کہ اگر مستحب دھونے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ مسواک کرتا ہے، تو وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن واجب دھونے کے بعد چونکہ فوراً پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ مسح کرنا ہوتا ہے، تو یہ معنی تھوڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ
منہ کو دھونے اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد اگر مسواک کرتا ہے تو اس میں کئی مشکلات آ سکتی ہے، کیونکہ اس وقت دیا پانی وہ نہیں لے سکتا اور بہت زیادہ تاخیر بھی نہیں کر سکتا، تو اگر وہ کیا کرے گا، مسواک کرے گا تو مشکل ہوگی۔ صحیح بہتر معنی یہی ہے کہ ہم کہیں کہ اگر وہ مسواک کرنے کو خود وضو سے مؤخر کرتا ہے تو یہ کافی ہوگا۔ مسواک کے جو استحباب مطلق کی بات ہے وہ بھی یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ السِّوَاكَ سُنَّةٌ مُطْلَقًا، جان لے کہ مسواک کرنا سنت ہوتا ہے مطلقاً، یعنی بطور مطلق ہر حالت میں، چاہے وضو کی حالت ہو چاہے کسی اور حالت میں انسان مسواک کرے تو یہ سنت ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ يَتَأَكَّدُ فِي مَوَاضِعَ، لیکن مسواک کرنا چند مقامات پر اس کی تاکید ہو جاتی ہے۔ مِنْهَا الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ، یعنی ان مقامات میں کہ جہاں مسواک کرنے کی سنت مؤکدہ ہے، زیادہ تاکید کی گئی ہے، وہ ہے وضو کی حالت میں، والصلاۃ، نماز کی حالت میں، نماز کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے۔ وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قراءت کرنے کے لیے مسواک کرنا چاہیے تاکہ منہ بالکل جنابی خوشبودار ہو جائے اور پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ وَإِسْفِرَارُ الْأَسْنَانِ، اگر دانت زرد ہو جائیں تو پھر ان کو صاف کرنے کے لیے بھی مسواک کرنا مستحب ہے۔ وَغَيْرُهُ، اور بھی موارد ہیں جن میں کیا ہونا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے تاکہ کیا ہو جائے، وہ استحباب حاصل ہو جائے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے، کالبخرے، جیسے کہ اس کے منہ میں جو ہے نا جی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ کراہت رائحۃ الفم کو کہتے ہیں، من شد اللثۃ و ازالۃ الحفر و ازالۃ البخر، یعنی اپنے مسوڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس طرح دانتوں وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے، اسے مسواک کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں، دو قسم کی باتیں ہیں کہ ایک تو مسواک کے مطلق استحباب کے بارے میں، اور ایک اس کے وضو کے بارے میں جو استحباب ہے اس کی بات کو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مسواک مطلقاً مستحب ہے ہر حالت میں، تو اس کے لیے روایات ہیں۔ ابو اسامہ کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے فرمایا، من سنن المرسلین السواک، انبیاء کی سنتوں میں سے مسواک کرنا۔ جمیل بن دراج کی روایت امام صادق علیہ السلام سے فرمایا، رسول اکرم کا فرمان ہے، اوصانی جبرائیل بالسواک حتی خفت علی اسنانی، مجھے جبرائیل نے اتنی وصیت کی مسواک کی کہ مجھے خوف ہونے لگا اپنے دانتوں کا۔ حسین بن زید نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور آپ نے اپنے آبا سے، رسول اکرم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے اتنی وصیت کی مسواک کی کہ حتیٰ مجھے گمان ہوا کہ وہ اس کو فرض کر دے گا۔ تو مفتاح الکرامہ سید جواد عاملی کی ہے، علامہ بحر العلوم کے دور کے ہیں، فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے کا استحباب، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، جیسا کہ خلاف توسی، منتہی المطلب و تذکرۃ الفقہاء، علامہ ہلی، ذکر الشیعہ، شہید اول وغیرہ میں یہ ہے، اور تمام فقہاء اس کے قائل ہیں، مگر داؤد ظاہری جو تھا وہ اس کو واجب قرار دیتا تھا۔ اچھا، وضو کے مقام پر یہ کیا ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، تو اس کے لیے جناب علی روایت ہے، ایک تو اس کے بارے میں اختلاف نہیں، اور دوسرا صحیح معاویہ بن عمار صاباتی امام صادق علیہ السلام سے ہے، علیک بالسواک عند کل وضو، ہر وضو کے وقت کیا کرو، مسواک کرو۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ جناب علی لکڑی کے ساتھ یا کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ یا انگلی کے ساتھ یا برش وغیرہ کے ساتھ، تو یہ اکثر روایات میں اطلاق پایا جاتا ہے، یعنی جیسے بھی ہو مسواک ہونا چاہیے، کسی چیز کو معین نہیں کیا گیا، اور بلکہ اکثر روایات جو ہے ان میں ہے کہ عراق کے علاوہ بھی وہ کرنا چاہیے۔ جناب سکونی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے،
رسول اکرم نے فرمایا کہ انگلی کے ساتھ اور انگوٹھے کے ساتھ وضو کے وقت مسواک کرنا چاہیے۔ علی بن ابراہیم کی مرسلہ روایت ہے، ادنی السواک ان تدلکہ باصبعک، یعنی کم ترین مسواک یہ ہے کہ اپنے دانتوں پر انگلی سے تھوڑا اس کو صاف کر لیا جائے۔ اچھا، یہ جو کہا کہ سبز ٹہنی سے ہونا چاہیے، تو شہید اول نے ذکرہ میں کہا مرسل فقی ہے کہ ان الکعبۃ شکت الی اللہ ما تلقى من انفاس المشرکین، کعبہ نے شکایت کی جو مشرکین کی بودار جو سانس ہے اس سے جو اس کو اذیت ہوتی تھی۔ فاوحى اللہ الیہا قری یا کعبۃ، اے کعبہ آپ جو ہے نا جی سکون کریں، فإنی مبدلک بہم قوما یتنظفون بقضبان شجر، میں ایسی قوم سے ان کو بدلنے والا ہوں کہ جو اپنے منہ کو کیا کریں گے، درخت کی ٹہنیوں کے ذریعے پاک صاف کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو مبعوث فرمایا تو حضرت روح الامین جبرائیل مسواک کو لے کر نازل ہوئے۔ تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جناب شجر کی ٹہنی، درخت کی ٹہنی کا تو ذکر ہے لیکن اس کے سبز ہونے کا تو شرط نہیں ہے، اسی لیے خونساری صاحب نے حاشیہ مشہورہ میں کہا ہے کہ مجھے سبز ٹہنی کی افضلیت کی دلیل نہیں ملی، نہ روایات میں نہ علماء کے کلام میں۔ اور یہ جو کہا پیلو کا درخت جو ہے نا کامل ہے، تو یہ مرسل طبرسی ہے مکارم الاخلاق میں، نبی اکرم پیلو کے درخت سے وہ مسواک کرتے تھے اور اسے جبرائیل کا حکم تھا۔ اور رسالہ ذہبیہ میں امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ مامون کو لکھا تھا، جان لو کہ ان اجود ما استقت بہی لیف العراق، کہ جس کے ذریعے میں مسواک کرتا ہوں سب سے بہتر وہ پیلو کے درخت کے ہے۔ فإنه يعجل الأسنان ويطيب النكهة ويشد اللثة ويسمنها وهو نافع من الحفر إذا كان باعتدال، اس سے دانت صاف ہوتے ہیں اور اس کی منہ کی خوشبو پیدا ہوتی ہے اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور ان میں کیا آتا ہے، مضبوطی آتی ہے، اور اس سے جو منہ کے اندر مسوڑوں کے اندر جو شگاف ہوتے ہیں وہ بھی پر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، واجب دھونے سے پہلے اور مستحب دھونے سے پہلے ہونا چاہیے، اور کلی کرنے کی تو مثال تھی مستحب کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ہاتھ دھونے سے پہلے جو ہے نا جی اس کو انجام دینا چاہیے۔ حلبی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، رسول اکرم جب عشاء کی نماز پڑھتے تو وضو کرتے، وضو کا حکم دیتے اور مسواک کا، اور اس طرح جو ہے نا جی مسواک کرتے تھے اور وضو کرتے تھے اور 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور یہ ساری ایک طولانی روایت ہے۔ مرسلہ صدوق بھی ہے امام ابو جعفر علیہ السلام سے۔ اور یہ جو کہا کہ اگر اس کو وضو سے مؤخر کرتا ہے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، معلّ بن خنیس کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اگر وضو کے بعد مسواک کرے تو فرمایا وضو سے پہلے مسواک ہونا چاہیے، تو عرض کی اگر بھول جاؤں اور وضو کر لوں تو فرمایا پھر بھی وضو کرنا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ کلی کر لیں۔ تو یہ تھی جناب علی مسواک کے بارے میں روایات جو وضو کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں نماز کے لیے بھی اس کو کرنا چاہیے، تو محمد بن مروان کی ابو جعفر سے روایت ہے، نبی اکرم کی امام علی علیہ السلام کو وصیت میں ہے، علیک بالسواک لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے مسواک کرو۔ عبداللہ بن میمون قداح کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، رکعتان بالسواک افضل من 70 رکعہ بغیر سواک، 2 رکعت نماز مسواک کے ساتھ وہ بغیر مسواک کے 70 رکعت سے بہتر ہے۔
اور ایک روایت میں نبی اکرم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے ساتھ انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ قراءت قرآن کے لیے بھی روایات ہیں۔ اسماعیل بن عباد خیاط کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، نبی اکرم نے فرمایا نظفوا طریق القرآن، قیل یا رسول اللہ وما طریق القرآن قال افواہکم، قیل بماذا قال بالسواک، فرمایا قرآن کے راہوں کو پاکیزہ بناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ قرآن کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے منہ۔ کہا گیا کس سے اس کو پاک کریں؟ فرمایا مسواک کے ذریعے۔ مرسل صدوق ہے، امام امیر المومنین نے فرمایا ان افواہکم طرق القرآن فطہروہا بالسواک، تمہارے منہ قرآن کے راستے ہیں، ان کو مسواک کے ذریعے پاک کرو۔ اس طرح اگر دانت زرد ہو جائیں تو بھی مستحب ہے۔ ابن سنان کی روایت ہے، ظاہراً عبداللہ بن سنان مراد ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مسواک میں 12 خصلتیں ہیں، یہ سنت ہے، منہ کو پاک کرتا ہے، آنکھوں کو جلا دیتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، حافظ میں قوت پیدا کرتا ہے، دانتوں کو سفید کرتا ہے، نیکیاں بڑھاتا ہے، اور مسوڑوں کے شگاف پر کرتا ہے، اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، کھانے کی اشتہا پیدا کرتا ہے، اور ملائکہ کو فرحت بخشتا ہے۔ تو یہ باقی جو چیزیں ہیں وہ وغیرہ میں آ جائیں گی، بہت سارے جو مثلا اس میں موارد ہیں جن کی وجہ سے وہ مستحب ہو سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تسمیہ کرنا، یعنی بسم اللہ پڑھنا بھی مستحب ہے وضو کے وقت۔ والتسمیۃ وصورتها بسم اللہ وباللہ، یعنی وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا بھی مستحب ہوتا ہے، اور اس کی صورت کیا ہے؟ بسم اللہ وباللہ کہے۔ وَيُسْتَحَبُّ إِتْبَاعُهَا بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور مستحب ہے اس تسمیہ کے بعد یہ کہے، یہ مثلا فرمان یا یہ قول کہے اللہم اجعلنی من التوابین، خدایا مجھے توبہ کرنے والوں میں سے قرار دے، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاکی اختیار کرنے والوں میں سے قرار دے۔ وَلَوْ اقتصر علی بسم اللہ اجزاء، اگر وہ فقط اتنا کہتا ہے بسم اللہ تو بھی کافی ہے۔ اختصار کرنا یعنی اسی جو بسم اللہ ہے اسی پہ انحصار کرنا، اسی پر اکتفا کرنا، تو کہتے ہیں اجزاء، یہ بھی کافی ہوگا۔ وَلَوْ نَاسِيَهَا ابْتِدَاءً تَدَارَكَهَا حَيْثُ ذَكَرَ قبل الفراغ کالعقل، اگر وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنے کو بھول جاتا ہے، ناسیہ ہا کی ضمیر جو ہے، ہا کی ضمیر یہ تسمیہ کی طرف جا رہی، اگر تسمیہ کو بھول جاتا ہے ابتداءً وضو کے ابتدا میں، تدارکہا حیث ذاکرہا، تو جہاں بھی یاد آ جائے اس کا تدارک کرے، یعنی اس کو کہہ لے، حیث ذاکرہ جہاں بھی یاد آئے، قبل الفراغ وضو سے فارغ ہونے سے پہلے، جب بھی اسے یاد آئے تو پھر اس کا تدارک کرے۔ کل عقل، جیسے کھانا کھانے سے پہلے کیا ہوتا ہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا مستحب ہوتا ہے، لیکن اگر بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے کھانے کے درمیان تو اس کو انجام دے سکتا ہے۔ وَقَذَا لَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا، اسی طرح ہے اگر اس نے جان بوجھ کر بسم اللہ کو ترک کیا ہو، ایک مرتبہ بھول کر تو اس کا حکم بتا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ اگر عمدن اس کو ترک کرتا ہے، بسم اللہ کہنے کو چھوڑتا ہے، تو قضا یعنی اسی طرح حکم ہے، جب بھی یاد آ جائے وضو سے فارغ ہونے سے پہلے تو اس کو انجام دے لے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ جناب علی مفتاح الکرامہ سید جواد عاملی میں ہے کہ یہ علماء کا مذہب ہے، اور ابن حنبل نے اسے واجب کیا ہے۔ اس پر بہت زیادہ روایات ہیں۔ ابو بصیر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، یا ابا محمد من توضأ فذکر اسم اللہ طاہر جمیع جسدہ، جو بندہ وضو کے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو اس کا پورا بدن پاک ہو جاتا ہے، اور جو
بسم اللہ نہیں کہتا تو اس کا فقط وہ حصہ پاک ہوتا ہے جس کو پانی چھو لیتا ہے۔ مرسلہ ابن ابی عمیر ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا سمیت فی الوضو طاہر جسدک کلہ، اسی طرح اس کا معنی ہے کہ جب تم وضو کرتے ہو بسم اللہ کہتے ہو تو پورا تیرا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور جب تم وضو میں بسم اللہ نہ کہو تو فقط وہ حصہ پاک ہوگا جو جس پر پانی گزرے گا۔ اور عبداللہ ابن مسکان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، من ذکر اسم اللہ علی وضوئہ فکأنما اغتسل، جس نے وضو کے وقت بسم اللہ کہی تو گویا اس نے غسل کیا ہے۔ یہ مستحب ہوتی ہے جب ہاتھ کو پانی میں ڈالتے ہیں، صحیح ہے زرارہ میں ہے اور امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، اذا وضعت یدک فی الماء فقل بسم اللہ وباللہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ جو شہید نے فرمایا تھا اس کو بھی پڑھنا چاہیے، تو یہ اس روایت سے لیا گیا ہے۔ جب اپنا ہاتھ پانی میں رکھو تو اس طرح کہو، اور جب فارغ ہو جاؤ تو کہو الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن خصال کی حدیث میں ہے کہ ہاتھ کو پانی میں ڈالنے سے پہلے جو ہے نا جی بسم اللہ کہنی چاہیے۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ جب تک انسان بسم اللہ نہ کہہ لے تو وضو شروع نہ کرے، اور پانی کو چھونے سے پہلے بسم اللہ وباللہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کہے۔ بہرحال اگر جان بوجھ کر بھی اس کو چھوڑا ہو تو بھی اسے بسم اللہ کہنی چاہیے، چونکہ یہ ہر حال میں بسم اللہ جو ہے نا جی مستحب ہے اور بہتر ہے، چونکہ ذکر خدا ہے۔